تو لیجئے اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشیں، انقلاب آفری، پرمغز اور معلومات افزا جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مفسرقرآن بھی ہے اور دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے استاد حدیث بھی ہیں۔ میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی دلربا خطابت سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ جب ہم دنیا کی اقوام و ملل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے ادیان و مذاہب ہیں، تیسرا کوئی دین دنیا میں نہیں ہے۔ ایک تو وہ ادیان و مذاہب ہیں جس کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، جس کو اصطلاح میں ادیان وضعیہ کہتے ہیں۔ گڑھا ہوا دین ہے، آسمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ دین ہے جسے ادیان سماوی کہتے ہیں، آسمان کا دین ہے۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اللہ کی طرف سے پیغامات سناتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ سب سے آخری دین جو دین سماوی کی حیثیت سے آیا ہے وہ آخری دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں جس کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جو مجمع 1,00,000 سے زیادہ کا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ دین وہ آسمانی دین ہے جس نے اپنے پہلے کے تمام ادیان سماویہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ دین ایسا دین ہے جس کے آنے کے بعد اسی کا سکہ چلے گا، اور اللہ کی رضامندی اگر کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دین اسلام کے ماتحت ہونا پڑے گا۔ ہم دوسرے ادیان کے بارے میں کچھ بات نہیں کہتے، لیکن قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی مخلوق کی کتاب نہیں۔ قرآن سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، بہت سارے صحیفے نازل ہوئے ہیں، قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن وہ کتابیں ایسی ہوئیں کہ لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، لوگوں نے اس میں اپنی من کی باتوں کو داخل کر دیا، اور جو مطلب تھا اور جو اس کے معنی ہو سکتے تھے لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا۔ قرآن کریم نے ایک دو جگہ نہیں، دسیوں جگہ گرفت کی ہے اور پکڑا ہے کہ دیکھو توریت میں یہ حکم تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا، دیکھو انجیل میں یہ حکم تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا، دیکھو زبور میں یہ حکم تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا، دیکھو صحف ابراہیم و موسیٰ میں یہ حکم تھا اور لوگوں نے اسے بدل دیا ہے۔ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، آج کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک جو کتاب رہے گی وہ صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے، جو قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ محمد مسلمانوں کے نبی تھے، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ انتہائی غلط فہمی کی بات ہے۔ قیامت تک آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے، جتنے بھی مرد ہوں گے، جتنی بھی عورتیں ہوں گی، جتنے بھی بچے ہوں گے، جتنے بھی بوڑھے ہوں گے، وہ سب آقا کی امتی ہے۔ آقا سب کے نبی تھے، جس نے مان لیا وہ مسلمان ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ غیر مسلم رہا۔ ماننے والے کو
امت اجابت کہتے ہیں، نہ ماننے والے کو امت دعوت کہتے ہیں۔ قیامت تک جتنے افراد آئیں گے ہر فرد نبی کا امتی ہے۔ نبی صرف ہمارے نہیں تھے، نبی سارے لوگوں کے نبی تھے، انسانوں کے بھی نبی تھے۔ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے، قرآن خالق کون و مکہ کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم ساری مخلوق کے نام ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ سارے لوگوں کے لیے اگر کوئی دین کا راستہ نجات کا راستہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے، صرف اسلام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، وہ آدمی جو اسلام کے علاوہ راہ پر چلتا ہے اور پھر قیامت کے دن اس دین کو لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے دین کو قبول نہیں کرے گا، ایسے انسان کو قبول نہیں کرے گا، وہ آدمی خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ دوستو یہ پتہ چلا، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر انسانیت کی نجات ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور ہمارے نبی سارے انسانوں کے لیے۔ بات تحفظ شریعت کی ہوتی ہے تو دو باتیں خاص طور سے میں کہا کرتا ہوں۔ تحفظ شریعت وہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور پھر ملکی قوانین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت کا تحفظ، اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم مسلمان ہو کر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم مسلمان ہو کر روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر حج نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر شاعر اسلام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر بڑوں کا ادب احترام اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر اپنی شریعت کو ٹھکراتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم نے خود اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کی۔ یہ شریعت ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہمیں دیا گیا ہے، اسے مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے۔ یہ شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ شریعت رسول اللہ کے واسطے تک ہم تک آئی ہے، یہ شریعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے تک نبی تک پہنچی ہے، اور پھر ہم تک یہ شریعت آئی ہے۔ اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح حکومتوں کی ہے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہمارے لیے۔ ہم شریعت کی حفاظت کریں اور شریعت پہ دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارع کی حیثیت تھی، شارع کی حیثیت تھی۔ جب حج کی فرضیت ہوئی، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کیا ہر سال ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا ہر سال ہے؟ آقا نے کہا کہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کی حیثیت جو ہے شارع کی حیثیت ہے۔ شریعت انہوں نے پیش کیے، بعد قوانین کے بنانے کا اللہ نے اختیار دیا تھا، لیکن نبی ہمارے آقا انعامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو گفتگو کرتا ہے، نبی جو بات چیت کرتا ہے، نبی جو پیغام پیش کرتا ہے، نبی جو احکامات دیتا ہے، نبی جو قوانین دیتا ہے، وہ قوانین اللہ کی طرف سے وہی ہے، وہ قوانین نبی کے گھر کے قوانین نہیں ہے۔
یہ شریعت منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ شریعت نازل ہوئی ہے۔ نبی کو جتنا حکم تھا، جس چیز کو پہنچانے کا حکم تھا، نبی نے پہنچا دیا۔ دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم شریعت کی حفاظت کریں، اپنی عملی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی مسجدوں کی زندگی میں، اپنے کاروبار کی زندگی میں، اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں، تب شریعت جا کر ہماری محفوظ رہے گی۔ ورنہ اللہ کا نظام ہے، ہم نے شریعت کی اگر پامالی کی، اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کسی دوسری قوم کو اللہ تعالی حفاظت کے لیے پیدا فرما دے گا۔ تحفظ شریعت کی بات آتی ہے تو عام طور سے ہم لوگ اپنا دامن جھاڑ کے کنارے ہو جاتے ہیں، حکومت دخل اندازی کر رہی ہے۔ ہاں حکومت کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ملک کا جو قانون ہے اور ملک کے قانون کے جو پوائنٹس ہیں اس میں ایک بنیادی پوائنٹس یہ ہے کہ بنیادی حقوق کی رعایت کی جائے گی۔ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے اعلی قوانین پر چلنے کی کھلی اجازت ہے، اس میں حکومت دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اگر حکومت دخل اندازی کرتی ہے تو وہ غلط کام کرتی ہے، لیکن حکومت کو کہنے کے ساتھ ساتھ ہم اگر اپنے غریبان کو جھانک لیں کہ ہم نے شریعت کی کتنی حفاظت کی ہے، ہم نے شریعت کو کتنا سنبھالا ہے۔ شریعت من کی بات نہیں ہے، شریعت وحی الہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، ایک صحابیہ ہے جن کا نام بریرہ ہے، پہلے باندھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کے شوہر حضرت مغیث ہیں، حضرت مغیث آزاد ہے اور حضرت بریرہ باندھی تھی۔ باندھی کو جب آزاد کر دیا جاتا ہے تو اسے شریعت نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے پہلے والے نکاح کو باقی رکھے یا نکاح توڑ دے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت اللہ کی طرف سے اس میں ذرہ برابر بھی کسی کے من کی نہیں چل سکتی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں اگر انحراف ہوتا ہے اللہ کے نزدیک ہمارے غریبان کو پکڑ لیا جائے گا۔ میں کہہ رہا تھا آقا کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت بریرہ باندھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد انہیں شریعت نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے نکاح کو باقی رکھے اپنے پہلے والے شوہر سے، یا چاہے تو نکاح کو توڑ دے، ختم کر دے۔ حضرت بریرہ دوڑی دوڑی آتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کیا تھا، آقا کی دربار میں آتی ہے اور کہتی ہے وہ اے آقا میں اپنے شوہر مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ حضرت مغیث کو اطلاع ہو گئی تھی، کہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت بریرہ میری اہلیہ جو ہے آقا کے دربار میں آ رہی ہیں۔ دوڑے دوڑے حضرت مغیث بھی آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، سامنے ان کی اہلیہ ہے، وہ کہتی ہے میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بریرہ تجھے اختیار ہے، لیکن ذرا شوہر کی طرف ایک نظر کرم تو دیکھ لو، وہ شوہر جب تو باندھی تھی اس نے تجھے اچھے سے رکھا تھا، وہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے بریرہ نکاح کو ختم نہ کرو۔ دیکھیے غور کیجئے، حضرت بریرہ پوچھتی ہے اے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر، ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مغیث سے نکاح کو برقرار رکھا جائے، نکاح کو ختم نہ کیا جائے، اے آقا ذرا یہ تو بتا دیجئے یہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا حکم ہے؟ آقا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا مشورہ ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ کہتی ہیں اے آقا اگر شریعت کا حکم ہوتا تو میں سر آنکھوں پر رکھ لیتی، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ بات وحی الہی ہوتی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کی بات تو وہی ہوتی ہے۔ جب آقا نے کہا کہ یہ بات ہماری ہے، ہمارا مشورہ ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت نے تو تجھے اجازت دی ہے، حضرت بریرہ کہتی ہے اے آقا آپ کا مشورہ ہے، اسے رہنے دیجئے، ہمیں شریعت کے دیے ہوئے اختیار پر عمل کرنے دیجئے، اور پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، جدھر چاہا گھما دیا۔ آج پتہ نہیں لوگوں نے اسلام کو بھی فیشنیبل بنا دیا ہے،
ایسا نہیں، شریعت کے جو نصوص ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور پھر اجماع امت ہے، قیاس ہے، شریعت کی ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ نئے مسائل اگر پیش آتے تو نئے مسائل کے لیے اجتہاد کے راستے ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ تو دوستو یہ شریعت کی حفاظت اگر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اہلی قوانین کی حفاظت کرے، وہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، خواہ وہ طلاق کا مسئلہ ہو، خواہ وہ لے پالک کا مسئلہ ہو، خواہ وہ مطلقہ کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اہلی قوانین میں حکومت کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کے مذہب کے بنیادی حقوق کی وہ حفاظت کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے؟ صرف ہم نے نعرے لگا لیے کہ آقا ہمارے نبی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں دوستو، یہ کافی نہیں ہو سکتا۔ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، کسی امیر عورت نے چوری کر لی تھی، اور چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ چوری ثابت ہو جائے، اور اس کے کچھ شرائط ہیں، چیز کہاں سے چرائی ہے اس نے۔ جب وہ شرائط پائے جائیں گے تو گٹے سے داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایک چوری کا واقعہ پیش آ گیا، لیکن چوری کرنے والی مالدار عورت ہے، اونچے قبیلے اونچے خاندان کی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نبی کے دربار میں کیس پہنچے گا اور چوری ثابت ہو جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کیا تدبیر کی جائے جو ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ لوگ تدبیر کے بارے میں سوچتے ہیں، اخیر میں سوچتے ہیں حضرت اسامہ جو ہے، اسامہ بن زید، وہ تو اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، اللہ کے رسول کے لاڈلے ہیں، چلو اسامہ کو پکڑتے ہیں، اسامہ سے کہتے ہیں ذرا نبی کے دربار میں سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور تمہیدی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اے آقا ایسی ایسی بات پیش آئی ہے، فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کر لیے، اے آقا کوئی تدبیر نکل آئے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آقا فرماتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا اللہ کے حدود میں، اللہ کی مقرر کردہ سزا میں کیا تم سفارش کرتے ہو؟ اللہ کے حکم میں کسی کی سفارش نہیں چلا کرتی۔ یہ کون حفاظت کرے گا شریعت کی؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ قرآن کریم نے ایک دو جگہ نہیں 10 جگہ کہا ہے کہ اے مومنوں اپنے ایمان کو سنبھالو، ایمان پر قائم و دائم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیاطین کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ شیاطین جو ہے وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی دعوت شریعت نے ہمیں دی ہے۔ ہمارا نام مسلمان کا نام ہے۔ ہمارے گھر میں جب بچے کی پیدائش ہو، اس کی تربیت کا پورا نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا رہن سہن اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا سماج اور معاشرہ اسلام کے مطابق ڈلے، تب جا کے شریعت کی حفاظت کی بات آئے گی۔ ہم نے تو اپنی شریعت کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہمارے گھر میں نہ شادی اسلام کے مطابق، ہمارے گھر میں نہ بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق، ہماری صحیح نماز نہیں، صحیح روزے نہیں، صحیح طرح سے انفاق فی سبیل اللہ نہیں۔ ذرا یہ بتائیے جو ہم شریعت کی حفاظت نہیں کر رہے، کل قیامت کے دن جب نبی مصطفیٰ ہوں گے، شافع محشر ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، اور اس دن جب کہا جائے گا اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن آخر تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم پوری طرح اسلام میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ ذرا سوچئے، ہم اپنے نبی اکرم کے سامنے، شفیع المذنبین کے سامنے ہم کیا بولیں گے اور کیا گواہی دیں گے؟ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح حکومت پہ ہوا کرتی ہے،
اس سے کہیں زیادہ اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو اپنے دلوں میں اور اپنے گھر میں بسائیں۔ آج ترقی کے نام پر پتہ نہیں لوگوں نے کیسے راستے اختیار کر لیے۔ ہم علماء کرام کسی کو دنیا کمانے سے منع نہیں کرتے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھو۔ ہم یہ کہتے ہیں حرام حلال میں تمیز کرو، ہم یہ نہیں کہتے دنیا مت کھاؤ، ہم تو یہ کہا کرتے ہیں شعر کی زبان میں کہ قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولی، قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولی، رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ تم ترقی کرو، خوب ترقی کرو، لیکن تمہاری شریعت تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ نعمت ہے جو اللہ نے تجھے عنایت فرمائی ہے، یہ انعام ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ یہ ہر آدمی کو نہیں ملا کرتا ایمان، ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کے خاندان کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہو گئے، رسول چاہتے رہے لیکن ایمان سے وہ محروم ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ بغیر مانگے ہوئے اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ہمیں اسلام کو اپنے رگ و ریشے میں بسانا چاہیے، ہمیں اسلام کو اپنے چلت پھرت میں لانا چاہیے اور اسلام کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ کا کردار ایسا ہو، کم سے کم اتنا تو معطر ہو تمہارا کردار، کم سے کم اتنا تو معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ کیا کوئی اچھا آدمی گھر سے نکلا ہے؟ آج لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح تحفظ شریعت ہماری ذمہ داری ہے دوستو، اسی طرح ایک دوسری ہماری اہم ذمہ داری ہے پیام انسانیت بھی۔ یہ شریعت صرف ہم اپنے گھر میں نہ رکھیں بلکہ اس شریعت کو عام کریں، برادران وطن کو بچائیں، غیر مسلموں کو بچائیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہم اسے بچائیں کہ جو نبی آئے تھے وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، جو قرآن نازل ہوتا وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کسی قرآن میں بھی دکھا دیجیے آپ، کہیں کا ایڈیشن بھی ہو، حدیث میں دکھا دیجیے کہیں یہ کہا گیا ہو کہ نبی محمد جو ہے نبی المومنین تھے، مومنوں کے نبی تھے۔ ایک جگہ بھی کہیں دکھا دیے لکھا ہو کہ نبی جو تھے وہ صرف مسلمانوں کے نبی تھے۔ یہ قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کا قرآن ہے، کہیں بھی آپ دکھا دیے نہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات آئی۔ اگلی ویڈیو کے لیے تازہ ترین چینل کو سبسکرائب